بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عزیز کا یہ سوال تھا کہ ہمارے یہاں ایک صاحب ہے جنہوں نے اپنا ایک مکان ایک شخص کو کرائے پر دیا ہے جو عامل ہیں، اور اس نے اس مکان کو عملیات کرنے کے لیے ہی لیا ہے، رہنے کے لیے نہیں لیا ہے، اور ہر دوسرے تیسرے دن لنگر لگایا جاتا ہے اور اس کا نمازوں سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، تو کیا ایسے شخص کو محض عملیات کرنے کے لیے اپنا گھر کرائے پر دیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس متعلق دیکھیے، پہلی چیز تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عملیات کے سلسلے میں عملیات کوئی بزرگی اور تقوی کا اعلیٰ معیار نہیں ہے، بلکہ اس کی ابتدا بھی نہیں ہے۔ جس طرح ڈاکٹر اپنے فن سے لوگوں کا جسمانی علاج کرتا ہے، حکیم بھی علاج کرتا ہے، ایسے ہی تعویذ اور عملیات بھی علاج معالجے کا حصہ ہے۔ اسے کوئی دینی اور شرعی اور قرآن حدیث اور ولایت کا اعلیٰ مقام یا ولیوں کا کام یا علماء کی اہم ذمہ داری نہ سمجھی جائے۔ جیسے مسجد کی خدمت ہے، مدرسے کی خدمت ہے، مکتب کی خدمت ہے، یہ سب دینی امور کہلاتے ہیں خالص۔ اس طرح تعویذ کا کام خالص دینی عمل نہیں ہے، یہ علاج معالجہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں چند شرائط کے ساتھ اس عمل کی اجازت ہے کہ جو عملیات لکھے یا پڑھے جاتے ہیں اس کا معنی اور مفہوم معلوم ہو، اس میں کوئی شرکیہ کلمات نہ ہو، اور تعویذ کو مؤثر بالذات ہونے کا اعتقاد نہ رکھا جائے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو پڑھ کے دم کر دو اچھا ہو جائے گا، اور تعویذ ڈال لو اچھا ہو جائے گا۔ تعویذ سے آدمی اعتقاد نہ جوڑ لے اپنا، بلکہ شافی اللہ ہی کو مانے۔ گولی جس طرح کھاتے ہیں تو کبھی نہیں سمجھتے کہ گولی سے شفا ملتی ہے، ڈاکٹر سے شفا ملتی ہے، شفا تو اللہ ہی سے ملتی ہے۔ ایسے ہی تعویذ سے شفا اور صحت نہیں ملتی۔ تعویذ کو مؤثر بالذات ماننے کا اعتقاد نہ رکھے، اور ایسے عملیات کرنے والا علاج کے سلسلے میں واقفیت رکھتا ہو، ماہر ہو، دھوکے باز نہ ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، اور عملیات میں آنے والے مریضوں کو علاج کے بہانے کسی غیر شرعی کام کے ارتکاب کا حکم نہ کرتا ہو۔ مثلا اجنبی عورتوں کو بغیر پردے کے علاج کر رہے ہیں، یا نہیں تو کسی جانور کو بلا وجہ ذبح کرنے کا حکم کر رہے ہیں، یا دیگر ناجائز امور کی بات آ رہی ہے، تو یہ چیزیں حرام اور غلط ہوں گی۔ یہ جو شرائط ہم نے ذکر کیے ہیں، ان شرائط کے ساتھ اگر عملیات کرتے ہیں تو پھر علاج معالجہ ہونے کی نسبت سے جائز رہے گا۔ تو اب اگر کوئی شخص تعویذ اور عملیات کرتا ہے قرآنی آیات سے، ادعیہ معصورہ سے اور کلمات صحیحہ سے، تو اس کا لکھنا، استعمال کرنا اور اس سے علاج کرانا شرعاً درست ہے، اور اس پر معقول معاوضہ لینا بھی درست ہے۔ اور جو تعویذ ایسے ہیں کہ جس میں کلمات شرکیہ ہیں، شرکیہ کلمات ہیں، یا ایسے کلمات ہیں جس کا معنی مفہوم معلوم نہیں ہے، یا ایسے منتر ہیں جو عربی زبان سے ہٹے ہوئے ہیں، یا تعویذ ہی کو مؤثر حقیقی سمجھا جانے لگا ہے، تو ایسے عملیات والا عمل ناجائز ہے، اور اس پر اجرت لینا بھی جائز نہیں ہے، خواہ وہ کسی بھی مسلک کا آدمی ہو۔ تعویذ وغیرہ کے حلال حرام، جائز ناجائز کی بحث الگ ہے، لیکن جو جائز مان کر کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اس میں یہ شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اب جو سوال ہوا ہے اس سلسلے میں اب یہ غور کریں کہ جو صاحب عملیات کرتے ہیں وہ کوئی دینی کام سنبھالنے کا ذمہ نہیں لیے ہیں، وہ ایک علاج معالجے کا، جیسے کلینک کو آپ کسی ڈاکٹر کو دے رہے ہیں ویسے ہی ان کا بھی مسئلہ ہے۔ اب رہی یہ بات کہ وہ اگر شرعی حدود کا لحاظ رکھتے ہیں تو پھر ان کو رکھا جائے، اگر وہ شرعی حدود کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں تو پھر انہیں تنبیہ کی جائے، انہیں نصیحت کی جائے کہ اپنے فن کی وجہ سے لوگ جو آپ کے ساتھ گمان رکھتے ہیں کہ یہ علماء کا، نیک لوگوں کا کام ہے، اس کی وجہ سے نماز چھوڑ دینا اور عورتوں کا اختلاط، یہ بے پردگی، اس سب سے آپ بچتے ہوئے جائز حدود میں آپ کریں تو ٹھیک ہے، نہیں اگر آپ ناجائز امور کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر آپ رخصت ہو جائیں۔ اس طرح اس کو سمجھا لیا جائے، چونکہ بات بنیادی یہی ہے خلاصے کے طور پہ کہ اسے زیادہ ولایت والی چیز جو لوگ سمجھ جاتے ہیں وہاں غلطی کرتے ہیں، اسے ایک ہنر اور فن کمائی کا ایک ذریعہ سمجھنا چاہیے،
اور اس میں جو شرائط عام کمائی میں جس طرح آدمی جاب کر کے کماتا ہے، بزنس کر کے کماتا ہے، اس کے بھی چند شرائط ہوتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، ویسے ہی اس کے بھی شرائط ہیں۔ تو ان شرائط کے ساتھ کمانے کا مسئلہ ہے، تو اس میں جو منکرات ان سے صادر ہوتے ہیں اس کی نصیحت کی جائے، باقی اگر وہ اس کو مان لیتے ہیں تو پھر رکھا جائے، ورنہ چھٹی کر دی جائے۔